السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیر حسن۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ چاروں ہوٹل سے آندھی طوفان کی طرح باہر نکلے تھے۔ زارون اور زیب آگے آگے تھے اور سارم ارتضیٰ کے ساتھ تھا۔ ابھی ہوٹل کے مین دروازے سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ ہوٹل کے باہری گلاس ڈور سے اچانک ارتضیٰ کی نظر دو کالے حبشیوں پر پڑی تھی اور وہ بری طرح چونک گیا تھا۔ اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا تھا اور اس نے آگے بڑھتے سارم کی ٹانگ میں پیر اڑا کر اسے نیچے گرا دیا تھا، ساتھ ہی خود اسے اٹھانے کے بہانے قدرے جھک گیا، جبکہ اس کا اشارہ سمجھ کر سارم بھی نیچے پڑا رہا، لیکن اس نے گردن گھما کر سوالی نظروں سے ارتضیٰ کو ضرور دیکھا۔ سارم کوئی بھی حرکت مت کرنا، کیونکہ اکرما نے ہمارے پیچھے اپنے بندوں کو بھیجا، اسی لیے نارمل رہو اور جس طرح ہم لوگ پہلے فلیٹ پر پہنچے تھے اسی طرح ابھی الگ الگ ہو کر اپنے ٹھکانوں پر جائیں گے، تاکہ یہ لوگ منتشر ہو کر ہم تک پہنچ نہ سکے۔ آگے جا کر ان دونوں کو بھی بتاؤ، تب تک میں ذرا ان کا دھیان بھٹکا کر آتا ہوں، سمجھے؟ ارتضیٰ نے دھیمی آواز میں کہا اور سارم اس بات میں سرلاتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارتضیٰ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ سارم آگے بڑھ گیا اور ارتضیٰ دوسری طرف مڑ گیا تھا۔ اکرما کے بندے انہیں الگ ہوتے دیکھ کر خود بھی ان کے پیچھے پیچھے الگ الگ حصوں میں بٹ گئے تھے، جو کہ ان کے لیے فائدہ مند تھا کہ انجان بندے یہاں کے راستوں سے لائن تھے، مگر وہ لوگ تمام بڑے چھوٹے راستوں سے باخبر تھے، اسی لیے وہ ان چاروں کو بھول بھلیوں کی طرح مختلف گلی محلوں اور سڑکوں سے گھماتے ہوٹل کے پوش ایریے سے گنجان اور گھنی آبادی تک لا کر خود بھیڑ میں گم ہو چکے تھے۔ سارم کے پاس ارتضیٰ کی گاڑی تھی، جس نے اس موقع ملتے ہی ایک محفوظ جگہ پر پارک کر دیا اور خود بھی بھیڑ کا حصہ بن کر آرام سے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ اسی کی طرح زیب اور زارون بھی پورے راستے الگ الگ جگہوں ہوتے ہوئے اکرما کے بندوں کو چکما دے کر اپنے ٹھکانے پر پہنچے تھے۔ ان کا یہ ٹھکانہ دراصل ان کے ہیڈ کوارٹر کے پچھلے طرف موجود رہائشی آبادی سے قدرے سنسان سا وہ ایریا تھا جہاں آفیسرز کو ان کے رہائشی گھر الاٹ کیے گئے تھے۔ اسی ایریا میں قدرے الگ تھلگ ایک پرانی طرز پر بنا 2 منزلہ خالی پڑا مکان بھی تھا، جو باہر سے تھوڑا بدحال سا نظر آتا تھا۔ یہ گھر سارم کو الاٹ کیا گیا تھا، جسے اس نے رہائش کے بجائے اپنے کاموں کے لیے مختص کیا تھا۔ اسی گھر میں زیر زمین اس کا خفیہ تہہ خانہ بھی موجود تھا، جہاں کچھ دن پہلے انہوں نے فیروز راؤ اور زرداشا کو شفٹ کیا تھا۔ بظاہر دنیا کی نظر میں لاہور پولیس کے ذریعے پکڑے جانے والے فیروز راؤ کا اصل ٹھکانہ لاہور جیل خانہ تھا، مگر حقیقتاً وہ لاہور جیل میں نہیں بلکہ فیصل آباد میں موجود کیپٹن سارم شیرازی کے اس خفیہ جیل خانے میں قید تھے۔ فیروز اور زرداشا کو یہاں قید کر کے رکھنے کے پیچھے مقصد ایک کے بعد ایک ان تمام ہستیوں کو پکڑنا تھا جو اس کے ساتھ اس کام میں ملوث تھے۔ سارم گاڑی سے آیا تھا، اسی لیے سب سے پہلے یہاں پہنچا تھا۔ اس کے بعد زارون اور زیب اکرما کے بندوں سے بچتے بچاتے یہاں پہنچے تھے اور سب سے آخر میں ارتضیٰ آیا تھا، جس نے کچھ دیر پہلے ہی اپنے پیچھے آتے بندے سے بچنے کے لیے موقع پاتے ایک شاپنگ مال کے واش روم میں جا کر اپنا حلیہ منٹوں میں بدل لیا تھا۔ لینسز اتر چکے تھے، بال بلکہ آئیبروز اور چہرے کا اصل رنگ منہ دھلتے ہی اتر گیا تھا۔ اس نے اپنے تن پر موجود شرٹ کو بھی اتار کر ایک طرف پھینک دی تھی۔ اب وہ بلو جینز اور سفید ٹی شرٹ میں اپنے اصل حلیے میں تھا۔ باہر نکلتے اس نے ایک بلو پی کیپ خرید کر سر پر پہن لی۔ کیپ کی وجہ سے اس کے بال اور آدھا چہرہ تقریباً چھپ گیا تھا۔ اب اس کا پہچانے جانا ایک ناممکن سی بات تھی، اسی لیے وہ مطمئن سے اپنے ٹھکانے پر چلا آیا، مگر اندر داخل ہونے کے بعد ہی اسے سیکیورٹی پر موجود اپنے بندے سے پتہ چلا کہ زیب، سارم اور زارون سخت غصے میں بھپرے ہوئے نیچے تہہ خانے میں گئے تھے۔ تبھی ارتضیٰ بنا لمحے کی دیر کے تیزی سے تہہ خانے میں پہنچا تھا اور پھر نیچے جاتے ہی اس کے کانوں میں درد میں ڈوبی تیز مردانہ چیخوں کی آواز پڑی۔ تعصب سے سر ہلاتا ہوا آواز کے تعاقب میں بھاگا تھا۔ تہہ خانے میں سیڑھیوں کے دائیں طرف ایک لائن سے کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک کمرے میں فیروز کو رکھا گیا تھا اور تینوں بھی یقیناً وہیں موجود تھے۔ ارتضیٰ نے روم کے باہر پہنچ کر ایک جھٹکے سے دروازہ وا کیا اور توقع کے عین مطابق وہ تینوں دیوانہ وار بلکہ جانوروں کی طرح فیروز راؤ کو مار رہے تھے، جو خون میں لہولہان زمین پر پڑا بری طرح چلا رہا تھا، اور ارتضیٰ جانتا تھا کہ اس وقت وہ تینوں غم و غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ خود اس کا بھی یہی حال تھا، مگر جس طرح وہ تینوں فیروز کو زد و کوب کر رہے تھے، کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ اسے جان سے ہی مار دیتے، جبکہ ارتضیٰ کو ابھی یہ بندہ زندہ درکار تھا، اسی لیے لپک کر ان تینوں کے سر پر پہنچا۔ سارم، زیب، زارون! ارتضیٰ کی دھاڑتی آواز پر تینوں ایسے رکے جیسے کسی نے ان کا پاور سوئچ آف کر کے انہیں سٹاپ کر دیا۔ جو جس پوزیشن میں تھا ویسے کہ ویسے ہی ساکت ہو گیا۔ چھوڑو اسے اور 1 سیکنڈ کے اندر باہر آؤ۔ وہ تینوں کو آرڈر دیتا ہوا بیسمنٹ سے نکل کر اوپر ہال میں چلا گیا۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں اسی ہال کے کونے میں تھی۔ ارتضیٰ اوپر آ کر ایک طرف پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔
صوفے کے سامنے پڑی لکڑی کی ٹیبل کے دوسری طرف مزید ایک بڑا صوفہ اور دائیں بائیں 2 سنگل صوفے پڑے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تینوں تن فن کرتے باہر آئے تھے۔ زارون اور سارین ارتضیٰ کے سامنے ہی پڑے صوفے پر بیٹھ گئے، جبکہ زیب بائیں طرف پڑے سنگل صوفے پر بیٹھا تھا۔ مجھے پتا ہے تم تینوں اس وقت کیا محسوس کر رہے ہو۔ میرا حال بھی تم سے مختلف نہیں ہے۔ اشال میری بہن ہی نہیں، میرے چھوٹے بھائی کی بیوی بھی ہے۔ میرے دونوں گھروں کی عزت ہے۔ خود زورین اب ہماری عزت و غیرت بن چکی ہے۔ ان دونوں کی تصویر اس اکرما کے پاس دیکھ کر میرے خون میں بھی شعلے دوڑے، لیکن اس فیروز خبیث کو مارنا بس اس معاملے کا حل نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے تحمل سے کرنا شروع کیا، مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے زیب بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تو کیا ہوا اس معاملے میں کا حل بھیا؟ شعیب کو ہم پہلے ہی پکڑ چکے ہیں اور ہمیں یہ اچھی طرح پتا ہے کہ اس نے ہماری اشال کو نہیں صرف زورین کو ٹارگٹ کیا تھا، مگر اپنے مذموم ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے پہلے وہ خود اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس ذلیل فیروز نے شال کی بارات والے دن شکیل کے ساتھ اپنے بندوں کو زورین کو لینے کے لیے بھیجا تھا۔ آج جو تصویر ہم نے اکرما کے پاس دیکھی وہ شال کی شادی والے دن کی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسی کمینے فیروز نے زورین کے ساتھ اشال کی فوٹو اپنے بندوں کے ذریعے شادی والے دن لی تھی، اور اس کتے کے ذلیل اکرما کو دیکھ کر اسی نے سودا کیا ہے ہماری عزتوں کا۔ زیب نے غصے سے کھولتے ہوئے ٹیبل پر زور سے پنچ مارا۔ زارون اور سارین بھی شدید ضبط کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ اگر ارتضیٰ کا آرڈر ان کے آڑے نہ ہوتا تو واقعی فیروز راہ کو مار ڈالتے، مگر آرڈر کے ساتھ بڑے بھائی کا لحاظ بھی ملحوظ خاطر تھا جس نے ان کے لبوں پر تالے ڈال دیے تھے، جبکہ ان کے سامنے خاموش بیٹھے ارتضیٰ نے بقور زیب کے چہرے پر پھیلے غیظ و غضب کو دیکھا تھا۔ سنجیدہ سا زیب جب غصے میں ہوتا تھا تو اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا تھا، اور اس وقت سوائے ارتضیٰ کے کسی کی نہیں سنتا تھا۔ زیب، تمہیں یاد ہوگا کہ زورین سے جب ہمارا کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ ہمارے لیے اکثر ایک اجنبی اور غیر لڑکی تھی، تب بھی ہم نے اس کی جان و عزت کی حفاظت کی تھی، اسے ان بھیڑیوں کے سامنے مرنے کو نہیں چھوڑا تھا۔ تو اشال جو ہمارا خون ہے، ہماری بہن ہے، اس پر کسی کی میلی نظر بھی میں پڑنے دوں گا؟ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اکرما سلطان اپنی پوری طاقت بھی لگا دے تو اشال کی گرد کو نہیں پا سکے گا۔ ایک بات بتاؤ، کیا فیروز کو مارنے سے تم اکرما کو اس کے ارادوں سے باز رکھ سکو گے؟ کیا فیروز کے مرنے کے بعد ہماری اشال اس اکرما کی غلیظ نظروں سے اس کے شر سے محفوظ ہو جائے گی؟ اگر ہاں تو لو، جاؤ مار دو فیروز کو۔ ارتضیٰ نے اپنے بوٹ میں ارسی ہوئی گن نکال کر زیب کے آگے پھینکی تھی۔ زیب نے خون آشام نظروں سے گن کو دیکھا اور لپک کر گن اٹھاتے اس نے سامنے موجود دیوار میں ایک کے بعد ایک دیگرے 3 فائر کیے تھے۔ پھر وہ ہارے انداز میں گن ٹیبل پر ڈال کر دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ غیظ و غضب کی تصویر بنا اس کا چہرہ اب شدید بے بسی کی تصویر بن گیا تھا۔ اشال کی ابھی شادی ہوئی بھیا، اس کی نئی زندگی شروع ہوئی ہے، اسے تو لوگوں کی اتنی سمجھ بھی نہیں، ہم نے اسے ہمیشہ اپنے پروں میں چھپا کر رکھا ہے۔ پھر کیسے اس ذلیل شخص کی نظر اس پر پڑ گئی؟ اس نے اشال کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم میں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ زیب نے ایک مرتبہ پھر شدید غصے سے بل کھاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوگا ہماری اشال کو زیب، میں نے کہا نا کہ اس کے گرد کو بھی اکرما سلطان نہیں چھو سکے گا۔ جتنا میں نے اکرما سے بات چیت کے دوران اس کو سمجھا، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ صرف ایک پروفیشنل بزنس مین ہے۔ اس کو گناہوں کے اس کاروبار کے متعلق نہ تو ایسی کوئی خاص انفارمیشن ہے اور نہ وہ یہ سب اپنے لیے کر رہا ہے۔ ارتضیٰ کی بات پر ان تینوں نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ مطلب ہمیں سمجھ نہیں آیا بھائی، اگر وہ یہ سب اپنے لیے نہیں کر رہا تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ سارین نے الجھن بھری نظروں سے ارتضیٰ کو دیکھتے پوچھا۔ اس کے بارے میں مجھے ابھی اندازہ نہیں ہے سارین کہ وہ یہ سب کس کے لیے کر رہا ہے، مگر اتنا طے ہے کہ یہ سب وہ اپنے لیے نہیں کر رہا۔ اب تم ایک کام کرو، زیب نے جو آدھی ادھوری انفارمیشن اس اکرما کے بارے میں حاصل کی تھی اسے مکمل تم کرو گے۔ اپنا پورا نیٹ ورک اس کام پر لگا دو، بلکہ ارباز اور اس کے بندوں کو ایک کام سونپ دو۔ وہ ان معاملات میں بہت شارپ ہے، ضروری لگے تو اسے سعودیہ بھی روانہ کر دو۔ اس اکرما سلطان کا پورا شجرہ نسب نکلواؤ، پتہ تو چلے کہ آخر یہ ہے کیا چیز۔ یہ پورا ہفتہ تمہارے پاس ہے، تب تک ہمیں اکرما کو اپنے ساتھ ایسے الجھا کر رکھنا پڑے گا کہ ہم تو اس کی اصلیت جان جائے گے، مگر وہی کبھی نہیں جان سکے گا کہ ہم اصل میں کون ہیں۔ تم لوگوں کے ولیمے سے نپٹتے اس اکرما سے بھی نمٹتے۔ زارون کا نکاح سے فارغ ہو کر تم پرسوں ہی لاہور کے لیے نکل جاؤ گے۔ پتہ کرو اکرما سلطان کی فیملی میں اس کے ساتھ کون کون آیا ہوا ہے، کیا پتا کہ ہمارے ہاتھ اس کی کوئی کمزوری ہی لگ جائے جس سے ہم اکرما سلطان کو اپنے کنٹرول میں کر سکے، کیونکہ یہ بھی سچ ہے کہ ایک بین الاقوامی سطح پر مشہور و معروف اتنے بڑے بزنس مین پر ہم یوں ہی بآسانی ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ ارتضیٰ نے پرسوچ انداز سے پیشانی مسلتے کہا، بھیا اگر اس اکرما کا تعلق آپ کے ددیال سے نکلا تو اس کی آپ سے اس حد تک مشابہت یہی ثابت کرتی ہے کہ آپ کے خاندان سے اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ زیب نے ایک ارتضیٰ کو بغور دیکھتے کہا تھا، مگر اس کی بات سنتے ارتضیٰ کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی۔ میرے پاپا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے زیب، اور میرے دادا زیاد ابن الہشیمی بھی اکلوتے تھے۔ میرے دادا کے چچا اور پھپھیاں ضرور تھے جن سے پاپا سالوں پہلے مل کر آ چکے ہیں۔
ان کے سب کے بچے یعنی میرے دادا کے کزنس کے بچوں میں سے کچھ تو دماغی طور پر مفلوج تھے اور جو ٹھیک ٹھاک تھے، ان میں سے نہ کسی کو میری والی بیماری اور نہ ہی ان کے اولادوں میں سے کوئی میرے پاپا کی شکل کا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پاپا مجھے ضرور بتاتے، اس لیے سوچنا چھوڑ دو کہ اتنے بڑے ریاض شہر میں صرف میرا ہی خاندان بستا ہے، اور بالفرض پاپا کے کزنس کی اگلی نسل میں کوئی ایسا پیدا ہو بھی گیا ہو تو میرے لیے اپنی بہن سے زیادہ کوئی اہم نہیں ہے، پھر چاہے وہ میرے حقیقی خاندان سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو۔ ارتضیٰ نے لفظ حقیقی خاندان پر زور دیتے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی برہمی اور کاٹدار لہجے نے زیب کو فوراً اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس دلایا تھا۔ تبھی نادم ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور ارتضیٰ کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا بھائی، میں بس آپ کی اکرما کے ساتھ اس قدر مشابہت کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں۔ اگر میری بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دے، سوری، زیب نے شرمندہ لہجے میں کہا تھا۔ اس کا نادم چہرہ دیکھ کر ارتضیٰ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے زیب کو اپنے گلے سے لگاتے اس کی پیٹھ تھپ تھپانے کے بعد اسے خود سے الگ کیا۔ معافی مت مانگو زیب، بس ایک بات سمجھ لو، میں نہیں جانتا میرے اصل خاندان میں کون کون ہے، وہ لوگ کیا کرتے کیسے دکھتے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ میرا بچپن تم لوگوں کے ساتھ گزرا ہے، جوانی تمہارے ساتھ گزر رہی ہے۔ میرا اصل خاندان جو بھی ہے جہاں بھی ہے، لیکن میرا پہلا خاندان تم ہو۔ میرا دل تم سب سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے ہر معاملے میں دوسروں کے مقابلے میری اولین ترجیح ہمیشہ تم لوگ رہو گے۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ ارتضیٰ مر تو سکتا ہے مگر تم سے الگ ہو کر کٹ کر جی نہیں سکتا۔ ارتضیٰ نے زیب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے بھیا، آپ کو میری عمر بھی لگ جائے، خدا نخواستہ آپ کیوں ہم سے الگ ہوں گے، آپ ہمارے بڑے ہیں۔ میں نے بچپن سے زارون بھیا کو، بعد میں آپ کو پہلے اپنے سامنے اپنے بڑے بھائی کے روپ میں دیکھا ہے، اس لیے کبھی ایسا مت سوچے گا کہ آپ ہم سے کبھی الگ ہو سکیں گے، زیب نے ارتضیٰ کو ٹوکتے ہوئے خفگی سے کہا، اور ارتضیٰ بھائی کی محبت پر آسودگی سے مسکرا دیا۔ اسی وقت جینس کی پاکٹ میں رکھا اس کا فون بجنے لگا۔ ارتضیٰ نے فون کان نکال کر اسکرین پر جگمگاتا علاء کا نام دیکھا، جسے دیکھ کر اس کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ سارم، غریب عوام دعوت کھانے آ گئی ہے۔ ارتضیٰ نے سارم کو مطلع کرتے ہوئے فوراً کال پک کی تھی، جو اس کی بات سن کر مسکرانے لگا تھا۔ ہیلو، مسکراتی آواز میں بولا ارتضیٰ، تم جلدی سے مال آج چلے آؤ، یہاں اشال کے پیچھے نہ جانے کون پڑ گیا ہے۔ علاء کی گھبرائی آواز پر ارتضیٰ کے مسکراتے ہوئے لب سکڑ گئے اور وہ برق رفتاری سے دروازے کی طرف بھاگا۔ واٹ؟ اشال کے پیچھے کون پڑ گیا علاء؟ کہاں ہو تم لوگ؟ ارتضیٰ کی تیز آواز پر زارون اور سارم بھی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگے تھے، جبکہ زیب کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر غصے سے دہک اٹھی تھی۔ اشال نگمانہ کو آنکھیں فاڑ کر دیکھنے لگی تھی، پھر زورین نے اسے زور سے ہلا کر جیسے ہوش میں آنے کا اشارہ دیا تھا۔ تبھی اشال نے ایک نظر زورین پر ڈال کر دوبارہ سے اپنے پاس آتی نگمانہ کو دیکھا اور آنکھیں چپک چپک کر خود کو یقین دلانے لگی تھی کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہی، بلکہ اس کے سامنے موجود وہ عورت اس کی ہم شکل تھی۔ صحابیہ کو اپنے سارم بھیا سے بعد میں ملوانا، پہلے سارم بھیا کی مما سے تو مل لو۔ نگمانہ نے اشال کے پاس آتے ہی محبت سے اس کی پیشانی چومی اور پھر پرجوش انداز میں اسے گلے لگایا۔ میری جان، میں تمہاری پھپھو ہوں، دیکھو نا، تمہاری جیسی ہوں نا۔ نگمانہ نے اشال سے الگ ہوتے ہوئے اس کی حیران آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ ان کے مسکرانے کا انداز، آنکھوں کی بناوٹ اور ان خوبصورت آنکھوں سے پھوٹتی روشنی، سبھی کچھ اشال جیسا تھا۔ تبھی اشال بے یقینی سے ان کے نکوش چھو چھو کر دیکھنے لگی۔ پھپھو، آپ تو واقعی میری جیسی ہے، وہ حیرت سے بے یقینی سے بولی، مگر شدید حیرت کے بعد دوسرا جو احساس اس پر حملہ آور ہوا تھا وہ بے حد خوشی اور ایکسائٹمنٹ کا تھا۔ خوشی سے چیختے ہوئے دوبارہ ان کے گلے لگ گئی تھی۔ نگمانہ اس کا جوش دیکھ دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ پھپھو، مجھے سارم بھیا، سیف بھیا اور چچا جان کسی نے نہیں بتایا کہ آپ میری جیسی لگتی۔ اللہ، سارم بھیا پر ایک چارج اور لگ گیا۔ صحابیہ بھابھی کہہ دیجیے گا اپنے میاں سے کہ انہوں نے مجھے دھوکے میں رکھ کر بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا، اس کے لیے آج پوری فیاضی کے ساتھ ان کی جیب ڈھیلی کرواؤں گی۔ پھپھو چلے، میں آپ کو اپنے مسٹر ماڈل سے ملواؤں۔ اشال ایکسائٹڈ سی بولتی ہوئی نگمانہ کا ہاتھ کھینچ کر باہر کی طرف جانے لگی۔ اشال تمہارے مسٹر ماڈل؟ ہاں، میں زر بھائی سے یہ بات ضرور کہوں گی کہ اب وہ ہماری اشال کے اپنے پرسنل مسٹر ماڈل ہو گئے۔ علاء نے باہر نکلتی اشال کو شرارت سے چھڑا، جو اس کی بات سن کر اچانک رکی تھی اور زبان دانتوں تلے دبا کر سر پر ہاتھ مارتے پلٹی تھی۔ چہرے پر چھائے کھجل سے تاثرات ڈٹائی بھرے ہو چکے تھے۔ ہاں تو اب تو سند شدہ میرے ہی ہے، کہہ دے جا کر، میں تو ان کے منہ پر بھی انہیں میرے مسٹر ماڈل کہنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ اشال نے ناک چڑھاتے بھڑک ماری تھی۔ اچھا جی، چلو وہ تو آج پتہ چل جائے گا جب میں زر بھائی کو یہ بات بتاؤں گی، پھر تمہاری ہمت بھی دیکھ ہی لیں گے۔ علاء نے اشال کو دھمکایا تھا مگر وہ نظر انداز کرتی ہوئی باہر نکل گئی تھی اور نگمانہ کے ساتھ نیچے چلی آئی تھی۔ باہری ہال میں ہی سب لوگ موجود تھے۔ ایک طرف بڑے صوفے پر سائے شیرازی کے ساتھ ذوالفقار شاہ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ دوسرے بڑے سے گول صوفے پر عماد اسعد کے ساتھ ازراق موجود تھا۔ اسجد اور سیف بھی وہیں ان تینوں کے پاس بیٹھے ازراق سے باتیں کرنے کے ساتھ چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ درمیان میں پڑی
ٹیبل پر مختلف لوازمات چنے ہوئے تھے، پھر بھی نوری ایک کے بعد ایک پلیٹیں لا لا کر ٹیبل پر رکھی جائی تھی۔ حفصہ بیگم ٹیبل کے سائیڈ میں کھڑی تھی اور وہ بس دسترار دونوں بھتیجوں کے ساتھ بیٹھے داماد کو بھی کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشال ان سب پر ایک مسکراتی نظر ڈالتے ہوئے نگمانہ کے ساتھ ازراق کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مسٹر ماڈل پہچانی نہیں؟ کون ہے؟ اشال اپنے پاس کھڑی نگمانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اس کی زبانی مسٹر ماڈل سن کر حفصہ بیگم کے سوا سبھی لوگ مسکرا دیے تھے، مگر نگمانہ کو دیکھ کر ازراق سمیت عماد اور اسعاد بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تینوں بھائی اشال کے ساتھ کھڑی نگمانہ کو دیکھ کر جیسے ساکت رہ گئے، جبکہ نگمانہ بھی ارتضیٰ کی شباہت لیے اسی کے جیسے نئے نقش والے اس حسین لڑکے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی، جو نا سمجھی سے کبھی انہیں تو کبھی اشال کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی نگمانہ نے مسکرا کر آگے بڑھتے خود ہی اپنا تعارف کروایا۔ نہیں پہچانا؟ چلو میں خود اپنا تعارف کروا دیتی ہوں، میں ساری عمر سیف کی ماما اور اشال کی پھپھو ہوں بیٹا۔ تم مجھے جانو یا نہ جانو، میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ نگمانہ نے مسکراتے کہا۔ السلام علیکم آنٹی، سوری پھپھو، ازراق نے گڑبڑاتے کہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ انہیں کیا کہہ کر مخاطب کرے۔ وعلیکم السلام میرے بچے، ماشاءاللہ تم بھی میرے ارتضیٰ کی طرح ہی بہت خوبصورت ہو۔ بھائی جی خیر سے ہمارے ارتضیٰ کا بدل آپ کو داماد کی صورت مل گیا ہے، نگمانہ نے محبت سے کہتے اس کی پیشانی چوم لی تھی، اور ذوالفقار شاہ کے ساتھ ساتھ سائے شرازی اور حفصہ بیگم بھی مسکرا دیے تھے، جبکہ ازراق ان کی بات سن کر جھم گیا تھا۔ رہنے دے پھپھو، میرے ارتضیٰ بھیا جیسا تو ان میں سے کوئی ہے ہی نہیں، اشال نے ناک چڑھاتے کہا اور جا کر دھپ سے ذوالفقار شاہ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ تب ازراق کے ساتھ عماد، اسعاد اور حفصہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ بھائی، سب کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ آپ کی بھی کھلی بے عزتی، عماد نے بھائی کو بھڑکایا تھا، جس پر ازراق نے بیوی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سنگین نتائج کی دھمکی بھی دے ڈالی، جسے اشال نے آئے بائیں شائع کر کے چٹکیوں مڑا دیا۔ اب ایسے تو مت کہو اشال، ماشاءاللہ ازراق بالکل ارتضیٰ جیسا ہی تو ہے بیٹا، یہ دونوں تم سے چھوٹے والے ہیں نا؟ نگمانہ نے بھتیجی کو ٹوکنے کے ساتھ ہی عماد اور اسعاد کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، مطلب ہاں، مگر مجھ سے چھوٹا کام ہے، اس کے بعد یہ سعدی اور پھر یہ سب سے چھوٹا عماد ہے۔ ازراق نے ہاتھ کے اشارے سے عماد اور اسعاد کا تعارف کروایا اور ان دونوں نے جھٹ سے نگمانہ کو سلام کیا۔ السلام علیکم، جیتے رہو۔ لیکن کیا بس تم تینوں ہی آئے ہو؟ تمہاری ماما، پاپا اور وہ تم سے چھوٹا والا، کیا نام بتا اس کا؟ ہائر کام، وہ نہیں آیا؟ نگمانہ نے ازراق کی جھجک دیکھتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا۔ جو وہ لوگ شام تک آئیں گے، اصل میں ہماری ماما جان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا نا، کئی دن سے ہاسپٹلائز تھی، آج صبح ہی ڈسچارج ہوئی ہے۔ صبح ہی پھوپھا جان کی اچانک کال آئی تو اشال کی ضد کی وجہ سے ہمیں جلدی نکلنا پڑا۔ پاپا، ماما جان اور امی جان شام کو نکلیں گے، ارکام اور ریفا بھی ان کے ساتھ ہی رات تک پہنچیں گے، ازراق نے انہیں بتایا۔ اوہ، ایکسیڈنٹ؟ مگر کیسے؟ اب کیسی ہے تمہاری ماما؟ ارتضیٰ سے بہت سنا ہے ان کے بارے میں، مگر ملنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا۔ تم کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو، نگمانہ بولتے ہوئے ان سب کے سامنے خالی پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب تو اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے، آج رات تک ہی آ رہی، انشاءاللہ آپ مل لیجیے گا۔ ازراق بھی بولتے ہوئے دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ عماد اور اسعاد بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ چکے تھے۔ ایک مرتبہ پھر کھانے پینے کا دور شروع ہو چکا تھا۔ حفصہ بیگم نے جھٹ پٹ نند کو چائے دے کر لوازمات کی پلیٹ سجا کر دی تھی۔ سر، میں تمہارے لیے دوسری چائے منگواتی ہوں، تمہارے ہاتھ والی تو بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے، لاؤ دو مجھے۔ نوری، دوسری چائے بنا کر لاؤ۔ سعدی پتر، یہ سموسے کھاؤ نا، میں نے صبح بنائے تھے۔ عماد، یہ کباب بھی لو نا، تم لوگ تو کچھ کھا ہی نہیں رہے ہو۔ حفصہ بیگم نے لپک جھپک سر سے کپ لے کر نوری کو تھماتے خود سموسہ اور کباب کی پلیٹ سے ایک ایک سموسہ اور کباب اٹھا کر باقاعدہ دونوں بھتیجوں کے منہ میں ڈالنا چاہا، مگر عماد نے ناک چڑھاتے منہ پیچھے کر لیا۔ پھپھو، آپ کو پتہ ہے میں قیمہ نہیں کھاتا ہے، سموسے اور کباب سب قیمے کے ہیں، عماد نے منہ بناتے کہا۔ حفصہ بیگم نے فوراً کباب واپس پلیٹ میں رکھتے اسباد میں سر ہلایا، جبکہ نگمانہ سمیت سائے شرازی اور سیف اور حسرت حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ انہوں نے پہلا ایسا لڑکا دیکھا تھا جسے گوشت کا شوق نہیں تھا۔ ہاں پتر، میں بھول ہی گئی، تمہارے نخرے بہت زیادہ بڑھ گئے بلیکی۔ ٹھہر جاؤ، واپس جاتے ہی ایک ہفتہ تمہیں قیمے کے سب آئٹم بنا بنا کر کھلاؤں گی، زیادہ نخرے کیے تو نور مومانی کے ایک ہاتھ میں بیٹ اور دوسرے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ پکڑا دوں گی، پھر تم تو کیا تمہارے اچھوں کو بھی کھانا پڑے گا۔ لائے اماں، اس کے بدلے کے سموسے مجھے دے دے۔ اشال نے عماد کو چھیڑتے حفصہ بیگم سے سموسے مانگے تھے، تبھی انہوں نے گھور کر بیٹی کو دیکھتے سموسے ایک پلیٹ آگے کھسکا دی، جبکہ ازراق تعصب سے بیوی کو دیکھ کر رہ گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی بیٹی کو؟ شاہ جی، میرے بھتیجے سے کس طرح سے بات کری ہے، بے غیرت نے ہر کسی کو الٹے سیدھے نام دیے ہوئے، کہاں سے بلیک لگتا ہے میرا عماد تمہیں؟ حفصہ بیگم بیک وقت دونوں باپ بیٹی سے ایک ساتھ مخاطب ہوئی تھی، ان کی بات سن کر ازراق کے سوا سبھی مسکرا دیے تھے، جبکہ عماد پھپھو کی شے پا کر مزید پھیل گیا۔ او ہو، ابھی تو آئی ہے، آپ آتے اس کے پیچھے ہی پڑ گئی، مذاق سے کہتی ہے وہ سب۔ کیوں بھائی عماد، تمہیں برا لگتا ہے شال کا دیا ہوا نام؟ ذوالفقار شاہ نے بیوی کو منہ بناتے دیکھ کر خود لاڈلی بیٹی کو سموسوں کی پلیٹ اٹھا کر تھماتے ہوئے لگے ہاتھ عماد سے پوچھ بھی لیا تھا، ساتھ ہی مسکرا کر اشال کی پیشانی کو چوما۔ ان کی حویلی کی رونق واپس لوٹ آئی تھی۔ ذوالفقار شاہ کے پاس بیٹے سائے شرازی بھی محبت سے بھتیجی کو دیکھ رہے تھے۔
جس کے چہرے میں چھپا رباب کا چہرہ اور اس کی شرارتیں انہیں شدت سے بیٹی کی یاد دلا تھے۔ نہیں نہیں پپا جان، کیوں برا لگے گا؟ کوئی بات نہیں، پاپا کے سوا گھر میں سب لوگ میری اتنی بے عزتی کرتے کہ اب تو بے عزتی پروف ہو گیا ہوں۔ عماد نے ہاتھ ملتے ہوئے بے بسی سے کہا اور اس کی بات پر ایک زوردار کہکا پڑا۔ حوصلہ رکھو میرے بچے، تاریخ گواہ ہے کہ زمانے کے ستائے ہوئے لوگ ہی آگے چل کر کامیاب ترین شخصیات بنے۔ سائد شرازی نے عماد کو حوصلہ دیا تھا اور ان کی بات سن کر عماد بے اختیار خوش ہو گیا، مگر اسراء کی خفگی بھری نگاہیں بیوی پر ٹکی تھی، جو سب اپنوں کے بیچ آ کر خوب چہک رہی تھی اور اسے فل آن اگنور کیا جا رہا تھا۔ سب کی موجودگی میں بقول اشال کو ہی دیکھ رہا تھا، تبھی نظروں کے ارتکاز پر اشال نے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے اسراء کو دیکھا۔ شوہر کی نگاہوں میں چھپی شکایت کو پڑھ کر بھی اپنی مسکراہٹ چھپاتے یکسر انجان بن گئی تھی۔ وہ اسراء کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ رہی تھی، مگر اسے ذرا سا ستانا بھی ضروری تھا، اس لیے اسے نظر انداز کر کے سب کے ساتھ باتوں مگن ہو گئی۔ پھر چائے وغیرہ سے فراغت کے بعد ذوالفقار شاہ داماد سے معذرت کرتے ہوئے ساحر شرازی کے ساتھ اپنے جاننے والوں کو زارون کی نکاح کا بلاوا دینے نکل گئے۔ عماد اور اسعاد بھی ان کے ساتھ ہی گئے تھے۔ دونوں واپسی پر پھوپھا کے ساتھ کھیتوں کی سیر پر جانا چاہتے تھے اور ذوالفقار شاہ نے ان سے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ واپسی پر انہیں اپنے کھیت اور باغات دکھاتے ہوئے لائیں گے۔ نوری اسراء کے لیے دوبارہ چائے لے آئی تھی، تبھی حفصہ بیگم نوری سے ٹیبل صاف کروا کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ انہیں شادی کے بعد پہلی بار آئے داماد کی خاطر مدارت کے لیے دعوت کا اہتمام کرنا تھا۔ اب ہال میں ازراق، اشال، نگمانہ، اسجد اور سیف ہی رہ گئے تھے۔ ازراق چائے پیتے اشال کو ہی دیکھا تھا، جو گاہے بگاہے اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہی تھی۔ تبھی وہ بیوی کی ڈٹائی پر کھولتے ہوئے اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کی سوچنے لگا۔ زر بھائی یہاں اکیلے کیا کریں گے؟ آپ ہمارے ساتھ چلے، ذرا کچھ دوستوں کو انوائٹ کرنے جائیں، 1 آدھ گھنٹے میں لوٹ آئیں گے۔ آپ کو اپنے گھوڑے بھی دکھا کر لاؤں گا، ہمارا اسبل پاس میں ہی ہے۔ اسجد نے اپنے پاس بیٹھے ازراق سے کہا اور ازراق نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ اشال، بلاخر اس کا ضبط چھلکا تھا اور اس نے اشال کو پکارنے کے ساتھ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اپنے ساتھ اوپر آنے کا اشارہ کیا، مگر اس بار بھی اشال اس کی نگاہوں کے اشاروں کو سمجھ کر انجان بن گئی اور آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورنے لگی۔ یہ کیا اشارے کر رہے ہیں؟ منہ سے کہنا جو بھی کہنا ہے، اشال نے سیف، اسجد اور نگمانہ کے بیچ پھٹے ڈھول جیسی آواز میں کہتے ازراق کو سٹپٹانے پر مجبور کر دیا۔ اشال کی بات سن کر نگمانہ بڑی مشکل سے اتنی اپنی تیزی سے امڑتی مسکراہٹ کو چھپا گئی تھی۔ ایک بار پھر اپنی یہ بھتیجی اپنا دوسرا روپ لگی تھی۔ وہ بھی تو شادی کے شروعاتی دنوں میں اپنی منہ پھٹ فطرت اور ناسمجھے کے ہاتھوں ساحر شرازی کو ایسے شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیا کرتی تھی، مگر پھر گزرتے وقت کے ساتھ شوہر کے سنگ رہتے ہوئے ان میں میچورٹی آتی گئی تھی، جبکہ اسجد اور سیف بھی سر جھکا کر اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جلدی باہر آئے، ہم ویٹ کر رہے ہیں، وہ دونوں ازراق سے کہتے ہوئے باہر چلے گئے تھے۔ بس فضول باتیں کرنی آتی ہے، اشارے نہیں کر رہا تھا، مجھے اسجد اور سیف کے ساتھ جانا ہے، اسی لیے میرے کپڑے نکال کر آئرن کر دو، اتنی لمبی ڈرائیو کے بعد تھک گیا ہوں، نہا کر فریش ہو جاؤں پھر جاؤں گا۔ ازراق نے بیوی کو گھورتے ہوئے کہا۔ نگمانہ ازراق کے خجل سے چہرے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی ان کی بھتیجی کا بہترین جوڑ تھا۔ چہرے مہرے سے ان کے ارتضا کی گہری شباہت لیے ازراق ملک جتنا خوبصورت تھا، بات چیت میں بھی اسی قدر سلجھا ہوا، مہذب اور شائستہ اطوار کا مالک تھا۔ انہیں اس وقت اپنے بھائی اور ارتضا کا فیصلہ بالکل درست لگا، حالانکہ ان کا کتنا دل تھا کہ وہ اپنے صارم کے لیے ذوالفقار شاہ کی چھوٹی بیٹی کو مانگے، مگر اپنے حالات کو دیکھ کر اور کچھ اپنے اتھرے مزاج بیٹے کے تیور دیکھ کر وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھی۔ مگر پھر اچانک اشال کی شادی خبر سن کر انہیں بے حد دکھ ہوا تھا۔ انہیں خود پر بھی غصہ آیا تھا کہ وہ اپنے فضول خدشات کی وجہ سے ذوالفقار شاہ سے پہلے رشتے کی بات نہ کر پائی۔ سالم کے نکاح سے پہلے تک انہیں اس بات کا خاصا افسوس و ملال رہا، لیکن آج ازراق سے مل کر ان کا سارا افسوس ختم ہو گیا تھا۔ وہ دل سے مطمئن ہو گئی تھی۔ اشال جاؤ، پہلے ازراق کا کام کرو، پھر آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ ازراق بیٹا، تم لوگ جلدی واپس آنا، کیونکہ لنچ کے بعد ہم سب بھی اسجد اور سیف کے ساتھ ذرا شاپنگ کے لیے شہر جائیں گے۔ اب تم آ گئے ہو تو تم اور اشال بھی ساتھ ہی چلنا، اشال کو اپنی پسند کی شاپنگ کروانا ہے۔ نگمانہ کے کہنے پر ازراق اسبات میں سر لا کر اوپری سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اشال بھی منہ بناتے شوہر کے پیچھے چلی گئی تھی۔ ان کے اوپر جانے کے بعد علائے، زورین اور صحابیہ بھی نیچے ہال میں چلی آئی تھی۔ نقص سے تیار صحابیہ گھبرائی سٹپٹائی سی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ علائے نے بہت خوبصورتی سے اس کا میک اپ کیا تھا، مگر اسے اس طرح سج دھج کر رہنے کی عادت نہیں تھی، اسی لیے وہ خاصی نروس ہو رہی تھی، اور علائے کے لاکھ سمجھانے پر بھی اس نے سوٹ کا ریڈ و گرین خوبصورت سا دوپٹہ پورے سراپے سمیت سر پر بھی نماز اسٹائل میں لپیٹ کر اپنا سارا ہار سنگار چھپا لیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ نیچے اب بھی مرد موجود ہوں گے۔ آنٹی، آپ کی بہو سے میں نے کہا تھا کہ صرف سر پر دوپٹہ لے لو، مگر دیکھیں یہ کیا کیا، اس نے خود کو پورا کور کر لیا۔ یہ نیچے آتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ نیچے اب بھی سب مرد ہوں گے۔ علائے نے نگمانہ کو دیکھ کر فوراً صحابیہ کی شکایت ان سے کر ڈالی تھی، جسے سن کر نگمانہ نے آگے بڑھ کر بہو کی پیشانی کو چوم لیا۔ کوئی بات نہیں علائے، میری بیٹی جیسے رہنا چاہتی اسے رہنے دو، یہ ہر روپ میں تمہاری طرح ہی حسین لگتی ہے۔ صحابیہ، میرے بچے، تم گھبراؤ مت، ابھی یہاں کوئی مرد موجود نہیں ہے، سب باہر ہے،
اور اگر ہوتے بھی تو سب کو پتہ ہے تم پردہ کرتی ہو، اسی لیے تمہیں سامنے دیکھ کر سبھی اٹھ کر چلے جاتے۔ تمہیں کسی سے گھبرانے یا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اپنا گھر اور ہم سب تمہارے اپنے ہیں، اسی لیے یہاں بھی ایسے ایزی رہو جیسے اپنے گھر میں رہتے۔ انہوں نے صحابیہ کو سمجھا اور صحابیہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مما اشال کا ہے؟ صحابیہ نے ساتھ سے پوچھا۔ بیٹا وہ اوپر اسراء کے کپڑے پریس کرنے گئے ہیں، تم لوگ بیٹھو، میں ذرا کچن میں بھابھی جان کی تھوڑی ہیلپ کروا دوں۔ نگمانوں سے جواب دیتے بھاوچ کے بعد سیدھی کچن میں چلی گئی تھی اور حفصہ بیگم کے لاکھ نانا کرنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ کام کروانے کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کے پیچھے پیچھے علایا زورین اور صحابی بھی آئی تھی، مگر حفصہ بیگم سمیت نگمانہ نے بھی ان تینوں کو زبردستی باہر بھیج دیا تھا۔ یوں وہ تینوں ہال میں پڑے صوفے پر بیٹھ کر اپنی باتوں کا پٹارا کھول چکی تھی۔ اشال زر کے پیچھے پیچھے اپنے روم میں چلے آئی اور اس کے اندر آتے ہی ازراق نے جھٹ سے دروازہ لاک کرتے آگے بڑھتی اشال کو اپنے قریب کر لیا تھا۔ اب بتا ایشو جان، میں کیا آتے شوہر کو بھول گئی؟ ہماری ویلیو تو بالکل زیرو ہو گئی، بات کرنا تو دور، نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں جا رہا، کیا سزا دو اپنی جان کو اس بے وفائی کی؟ ہاں، ازراق اس کی کمر کو ایک ہاتھ کی رفت میں جکڑتے بولا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے کیچر میں جکڑے اشال کے سلکی بالوں کو کھول دیا تھا، جبکہ اشال شوہر کی شکایت سن کر شرارت سے اسے دیکھتے کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ازراق مبہوت سا اس کے کھلکھلاتے روپ کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ ریڈ دوپٹے کے حالے میں کھلے بالوں کے ساتھ بلا کی خوبصورت اشال اس وقت کوئی کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ کام بے وفائی کی میرے مسٹر ماڈل، اب کیا سب کے بیچ بیٹھ کر آپ سے پیار بھری باتیں کرتی؟ ازراق کی خوبصورت کھڑی ناک کو کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ مسٹر ماڈل کی جان، سب کے بیچ نہیں کر سکتی تو اب کر لو، اب تو بس تم اور میں ہی یہاں اکیلے ہیں۔ بہکی نگاہوں سے اشال کے چہرے کو دیکھتا ہوا وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اشال کی شرارتی ہنسی کو فوراً بریک لگ گیا تھا۔ سرحد سے ازراق سے دور ہونے لگی، مگر وہ اسے دوبارہ کھینچ کر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ اس وقت جتنی خوبصورت لگ رہی تھی ناانصافی ہی تھی کہ ازراق اسے اس کے حسن کی داد نہ دیتا۔ گاڑی میں بھی اسے یہی بتانا چاہتا تھا، مگر عماد اسعد کی موجودگی میں دل محسوس کر رہ گیا، لیکن اب وہ اس کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ تبھی اشال کے احتجاج کے باوجود اس نے اپنی منمانی جاری رکھی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنی گرفت میں لرزتی اشال کو کھو کر بالکل بے خود ہو جاتا، اشال نے ہمت کر کے اپنے لمبے ناخن اس کی گردن پر بے حد زور سے چبو کر اسے دوبارہ ہوش میں آنے پر مجبور کیا۔ آہ ظالم جنگلی بلی، تم نے اپنے نیز میں کیلیں لگائی ہوئی ہے کیا؟ کتنی زور سے پنجے مارتی ہو؟ ازراق نے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہاتھ اپنی گردن پر رکھا۔ ہاں، آپ جیسے بے شرم انسان کو ہوش میں لانے کے لیے پنجے مارنا بہت ضروری ہے۔ کیا کہہ کر آئے تھے اوپر کہ نہانے جا رہا ہوں؟ شرافت سے اندر باتھ روم جائیں، میں کپڑے آئرن کر کے دے رہی ہوں۔ نیچے سیف بھیا، اسجد بھیا آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ کڑے تیوروں سے ازراق کو گھورتے بولی، جو مسکراتے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے جاتے اشال بھی جھینک کر ہنستے ہوئے اس کے کپڑے لینے بیڈ پر رکھے بیڈ کی طرف بڑھ گئی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں تیار ہو کر چلا بھی گیا، اور اشال بھی فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد نیچے سب کے پاس چلی آئی۔ ہال میں اسے علایا وغیرہ بیٹھی مل گئی اور وہ سب کے ساتھ ان کی باتوں میں شامل ہو گئی۔ پھر وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ لنچ تیار ہو چکا تھا اور اپنے پسندیدہ کھانوں کی خوشبو سونگھ کر بے صبری اشال سے صبر ہی نہیں ہوا۔ ساری غریب عوام کو اپنے ساتھ لے کر ڈائننگ ہال میں پہنچ گئی تھی، جبکہ اشال کا ہی دوسرا پارٹ مشل، جو فی الحال افتخار شاہ کے گھر میں موجود تھی، اس نے بھی بار بار کالز کر کے حفصہ بیگم کو بخلا کر رکھ دیا تھا، اسی لیے اشال اور باقی سب کو لنچ کروا کر تیزی سے تیار ہوئی تھی۔ سیر ہو کر کھانا کھانے کے بعد اشال نے بھی بالکل مشل کی طرح ازراق کو کال کر کے جلدی واپس آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تب وہ بھی اسجد وغیرہ کے ساتھ بھاگم بھاگ حویلی پہنچا تھا، اور بیوی کی جلدی کی گردان سن کر اسی تیزی سے لنچ کر کے وہ سب خواتین کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکل گیا تھا۔ کم لوگوں کی وجہ سے ازراق اپنی چھوٹی گاڑی لایا تھا، اس لیے اس کی گاڑی میں اشال نے جان بوجھ کر نگمانہ، حفصہ بیگم اور بیگم افتخار کو سوار کروا دیا تھا، جنہیں انہوں نے افتخار شاہ کے گھر سے پک کیا تھا۔ ایک بار پھر ازراق کا منہ بیوی کی اس چالاکی پر بند گیا تھا، مگر پھر سب کے خیال سے خاموش ہو گیا، جبکہ وہ خود علایا زورین، مشل اور صحابیہ کے ساتھ اسجد کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ سب آگے پیچھے نکلے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اسجد اور سیف تو شاپنگ مال پہنچ گئے تھے، مگر بیچ راستے میں ازراق کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ تبھی سیف ان سب کے پاس اسجد کو چھوڑ کر گاڑی کے لیے ازراق کے پاس پہنچ گیا تھا، اور اسجد سب کو اندر مال میں لے آیا تھا۔ دوسرے فلور پر لیڈیز ڈریسز کے شو روم اور برائڈل سیکشن تھا، سب وہیں جانے لگے تھے، مگر اچانک گراؤنڈ فلور پر ہی اشال کی نظر اسٹیچو پر سجے ایک خوبصورت گولڈن براؤن کرتے پر پڑی تھی، جو اسے ازراق کے لیے بری طرح پسند آ گیا تھا۔ مشل بھابھی، صحابیہ بھابھی، زورین بھابھی، آپ تینوں پر اپنے لیے ذرا لہنگے وغیرہ پسند کر لیں، میں بھابھی جان کے ساتھ گراؤنڈ فلور پر جینٹس شو روم میں جا رہی ہوں۔ پہلے مسٹر ماڈل کے لیے اپنے ڈریسز سے میچنگ کپڑوں کی شاپنگ کروں گی، اس کے بعد آپ کو جوائن کروں گی۔ اسجد بھیا، آپ ان تینوں کے ساتھ رہیں، ہم ابھی آتے ہیں۔ اشال کے کہنے پر اسجد تینوں دلہنوں کے ساتھ اوپر چلا گیا تھا، جبکہ اشال علایا کا ہاتھ تھام کر
تیزی سے گراؤنڈ فلور پر بنے جینٹس ویئر شو روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اندر جا کر اس نے اضطراب کے لیے اپنے پسندیدہ کرتے کے ساتھ مزید 2-3 کرتا شلوار کے سوٹ، شرٹس اور جینس بھی پسند کر کے پیک کروائی۔ علاء ارتضیٰ کے لیے کپڑے خریدنے شو روم کے دوسرے حصے میں چلی گئی تھی۔ اشال اشراق کے لیے مزید ایک شرٹ پسند کری تھی کہ تبھی پیچھے سے کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ رباب، رباب، یہ تم ہو نا؟ او خدایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری رباب مجھے مل گئی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ بولو، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہارے بنا تمہارا زیمی کیسے ہی رہے گا، کیسے جیے گا؟ اتنے سال مجھ سے دور رہی، اتنے سال، دیکھو تمہارے بنا میرا کیا حال ہو گیا۔ تمہارے جانے کے بعد زندگی مجھ سے روٹ گئی۔ جو کوئی بھی تھا، اس کے لہجے کا درد اس کی آنکھوں میں آ سمایا تھا۔ اس نے اشال کے بازو کو اس قدر مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا جیسے ذرا سی ڈھیل دیتے ہی وہ پھر سے اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، جبکہ اس کے سامنے قدرے جھک کر کھڑی اشال ششدر سی ہو اپنے ارتضیٰ بھیا جیسے اس البینو مرد کو دیکھتی رہ گئی تھی جو ویل چیئر پر بیٹھا دیوانہ وار اسے دیکھ رہا تھا۔ ارتضیٰ جیسی سفید رنگت پر گولڈن وہ سفید بال، پلکیں اور بھویں بھی سب کچھ ارتضیٰ جیسا تھا۔ سفید رنگ کی شرٹ اور بلو جینس پہنے وہ بلا کا خوبصورت مرد بالکل ارتضیٰ کی تصویر تھا۔ تبھی تو اسی وقت اشال کے پاس دوڑ کر آئی علاء بھی ویل چیئر پر بیٹھے اعظم کو دیکھ کر فوری طور پر کوئی ریئیکشن نہیں دے پائی تھی، بلکہ وہ بھی اشال کی طرح ششدر سے دیکھتی رہی تھی۔ رباب، اب مجھے چھوڑ کر مت جانا، برائے لہجے میں بولتے اعظم کی آواز پر اشال چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ اس نے تڑپ کر اپنا بازو اعظم کی گرفت سے کھینچ کر نکالنا چاہا، مگر گرفت بے حد مضبوط تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میں رباب نہیں ہوں۔ آپ کو کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے، اعظم کی آہنی گرفت سے اپنا بازو آزاد کرنے کی کوشش کرتے بولی۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، میں یہ چہرہ کیسے بھول سکتا ہوں، یہ آنکھیں، یہ ہونٹ، یہ سب میری رباب جیسے ہے، تم میری رباب ہو، میری وہ تڑپ کر بولنے لگا تھا کہ تبھی ہوش میں آتی علاء نے اشال کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے اس کا بازو آزاد کروانا چاہا، مگر اعظم نفی میں سر ہلاتے ہوئے اشال کو مزید اپنی طرف کھینچنے لگا تھا۔ نہیں، مجھ سے میری رباب کو مت چھیننا، چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، وہ خطرناک تیوروں سے علاء کو گھورتے بولا۔ شو روم میں چل رہا یہ تماشا روکنے کے لیے وہاں موجود اسٹاف میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا تھا، کیونکہ اعظم کے پیچھے کھڑے 5-6 گن بردار افریقی گارڈز اعظم کی مضبوط پوزیشن بتانے کو کافی تھے۔ سارے گارڈز اس وقت کسی روبوٹ کی طرح بے تاثر چہروں کے ساتھ ناک کی سیدھ میں دیکھ رہے تھے، جیسے ان کو اسی کام کے لیے وہاں کھڑا کیا گیا ہو۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ چھوڑو اشال کا ہاتھ، یہ کوئی رباب وباب نہیں ہے، بلکہ میری دیورانی ہے، شادی شدہ ہے، یہ سمجھے؟ چھوڑو اس کا ہاتھ فوراً۔ علاء نے دوبارہ اشال کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر تبھی اس بندے نے دوسرے ہاتھ سے علاء کی گردن کو دبوچ لیا تھا۔ اس کے جارحانہ اقدام پر اشال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اب جو بھی میرے اور میری رباب کے بیچ میں آیا وہ مارا جائے گا میرے ہاتھوں سے۔ وہ علاء کا گلا دباتے گرا کر بولا، مگر تبھی علاء نے ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر مارا تھا جو اعظم کی ناک پر لگا تھا، اور خون کی ایک لکیر تیزی سے بہتی ہوئی اس کے ہونٹوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس کی گرفت بھی علاء اور اشال کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑی تھی، تبھی وہ دونوں تیزی سے خود کو چھڑا کر اس سے پیچھے ہوئی تھی۔ رباب! اعظم زور سے چیخا تھا اور اس کے پیچھے کھڑے سارے گارڈز نے برق رفتاری سے آگے بڑھ کر علاء کو اپنی گن کی زد پر رکھ لیا تھا۔ بھابھی جان! اشال علاء کو گنز کی زد پر دیکھ کر زور سے چیخی تھی کہ تبھی عمر شو روم کا گیٹ کھولتا ہوا اندر آیا تھا، اور اندر اپنے گارڈز کو علاء پر گن تانے دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ گنز نیچے کرو، یوں ایک غیر ملک میں پبلک پلیس پر تم کسی لڑکی پر گن کیوں؟ غصے سے بولنے لگا کہ اچانک اس کی نظر اشال پر پڑی اور وہ بولنا بھول گیا تھا۔